السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول شہر دل کے ایپیسوڈ نمبر 17 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مرینا، اگر آپ کو ایسی میٹنگ رکھنی ہے تو گھر آ جائیں، سمانہ بیگم سہولت سے انہیں سمجھانا چاہا۔ سمانہ، سمجھنے کی کوشش کرو، گھر میں کمفرٹیبلی دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر پائیں گے۔ میں چاہتی ہوں وہ کسی نیوٹرل وینیو پر مل لیں۔ دیکھیں، کشمالہ سے تو آپ مل ہی چکی ہیں، وہ تھوڑی سادہ مزاج ہے، اس طرح شادی سے پہلے ملنا مناسب نہیں لگ رہا۔ ان کی ضد پر سمانہ بیگم عجیب کشمکش میں پڑ گئی تھی۔ اب آپ بے اعتباری کی بات کر رہی ہیں؟ ارے میں ساتھ ہوں گی اپنے بیٹے کے، اور آپ کی فیملی مل چکی ہے میرے بیٹے سے۔ اگر کشمالہ اس دن میں لیتی تو میں کبھی نہ کہتی، اس لیے بس ان دونوں کے سامنے بات کروانا چاہ رہی ہیں۔ اس بار مرینا صاحبہ ناراضی سے بولی تھی۔ ایسا نہیں ہے مرینا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اچھا ہے، بچے پہلے ایک دوسرے کو سمجھیں، چلے میں بات کرتی ہوں گھر میں۔ اتنا کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ عجیب کشمکش میں تھیں۔ کشمالہ نے پہلے اتنے مشکل سے ہاں کی تھی اور اب یہ نیا مسئلہ انہیں پریشان کر کیا تھا، اور جب یہی بات انہوں نے کشمالہ سے کی، وہ کتنی ہی دیر تک حیران بیٹھی ماں کو دیکھتی رہی۔ کس لیے ملنا ہے؟ کیا آپ ان لوگوں کے آگے سب کچھ بھول گئی ماما؟ کیا تک بنتی ہے اس انجان شخص سے ملنے کی؟ اس کا ضبط اب کبھی بھی جواب دے سکتا تھا، جتنا برداشت وہ کر رہی تھی کہ وہی جانتی تھی، مگر سمانہ بیگم نہ جانے کیا سوچے بیٹھی تھی جو روز کسی نہ کسی امتحان میں اسے ڈال دیتی تھی۔ ویسے بھی جب سے اس نے رشتے کے لیے ہاں کی تھی، زرمینے کی خود سے کتراتی نگاہیں وہ محسوس کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی زرمینے اب اپنے رویے پر شرمندہ تھی، مگر اب کیا فائدہ تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جو زخم اس کے دل پر لگ چکے تھے وہ کبھی مٹ سکتے تھے؟ اشار کراچی جا چکا تھا، اور اس دن ہوئی دونوں کے درمیان گفتگو کے بعد کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے فیصلے کی وجہ سے ناراض تھا، مگر اس کے لیے زرمینے اور اس کے دل میں پلتے خدشے زیادہ اہم تھے، جس کے لیے وہ خود کو اس گھر سے الگ بھی کر سکتی تھی۔ مگر اس فیصلے سے زیدان کی زندگی کتنی اثر انداز ہونی تھی، اس بات کا کبھی اسے اندازہ نہ تھا۔ مرینا خود بھی ساتھ آئی تھی، اور کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ یہ تمام باتیں زیدان کے حوالے سے پہلے ہی انہیں کلیئر کر دو ان لوگوں کو؟ کشمالہ نے سوچوں سے نکلتے ماں کی جانب دیکھا، مگر کچھ کہا نہیں، جس پر وہ مزید بولی تھی۔ بیٹا، میں جانتی ہوں اس سب کے لیے تم تیار نہیں ہو، مگر بیٹا موو آن کرنا پڑتا ہے۔ زندگی ایک شخص کے غم کے سہارے نہیں گزر سکتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اور دیکھنا یہ فیصلہ کتنا صحیح ثابت ہوگا۔ ان کے سمجھانے پر بھی وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ کیسے بتاتی اپنی ماں کو کہ وہ گزار سکتی تھی ساری زندگی شمس صلاح الدین کی یادوں کے سہارے، اگر زرمینے اس پر اپنا راز افشا نہ کرتی۔ کاش وہ شخص میری زندگی کے چور لمحوں کا حصہ کبھی رہا ہی نہ ہوتا، جس کے سبب زرمینے مجھ سے بدگمان ہوئی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار اسے اپنی گزری محبت پر پچھتاوا ہوا تھا، اور شدید ہوا تھا۔ رات کو جب خانم اور گھر کے مردوں تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، جس پر مرینا صاحبہ اگلے دن خود حویلی چلی آئی تھی، اور خانم سے درخواست کرتی رہی، ناچار انہیں ماننا پڑا تھا، حالانکہ انہیں وہ عورت ذرا برابر بھی پسند نہ آئی تھی۔ اس کی کار کو بھی ہوٹل کے پارکنگ میں آ کر رکے ہوئے مشکل 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب ایک سیاہ 3 پیس میں ملبوس دراز شخص نے قریب آ کر اس کی جانب کی شیشے پر ناک کیا تھا۔ کشمالہ نے نگاہیں موڑتے اس کی جانب دیکھا۔ ایک شخص انتہائی قیمتی لباس میں ملبوس، لبوں پر بے تکلف سے مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ ایک پل کے لیے اس سے خوفزدہ ہوئی تھی، مگر جب ڈرائیور نے نکل کر ادب سے سلام کیا تو کشمالہ کو معلوم ہوا کہ یہ شخص کون تھا۔ اس نے لب بھینچتے دوبارہ اس پر ایک نظر ڈالی اور کار سے اتر گئی۔ یہ چہرہ اسے کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا، مگر یہ یاد نہ تھا کہ اس کو کہاں دیکھا تھا۔ ہیلو کشمالہ، کیسا رہا آپ کا سفر؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کے ساتھ قدم ملاتے اس شخص نے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ فائن، آنٹی کہاں ہے؟ اس کا لہجہ انتہائی اسپاٹ تھا۔ وہ آج کوئی اس شخص کے ساتھ ڈیٹ پر نہیں آئی تھی، بلکہ مستقبل کی کچھ باتیں جو اس کے بیٹے سے متعلق تھیں وہ واضح کرنی آئی تھی۔ دراصل موم کی کسی فرینڈ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے انہیں وہاں جانا پڑا۔ اس کا انداز بڑا لاپرواہی لیے ہوئے تھا۔ کشمالہ کے آگے بڑھتے قدم ٹھہر گئے تو اس نے پلٹ کر کشمالہ کو دیکھا۔ آپ رک کیوں گئیں؟ اگر آنٹی نہیں آ رہی تھی تو فون کر کے بتایا جا سکتا تھا، ہم کسی اور دن میٹنگ رکھ لیتے۔ اس کا لہجہ سراسر ناگواری لیے ہوئے تھا۔ اس شخص کے چہرے سے ایک رنگ آ کر گزرا تھا۔ تو ہم دونوں کو بات کرنی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مام تو ویسے بھی فٹ نہیں ہو رہی تھی اس میٹنگ میں۔ کشمالہ کا دل تھا اس شخص کی رٹائی پر دو بول بول کر واپس پلٹ جائے، مگر میں یہاں صرف آنٹی اور اپنی فیملی کے اصرار پر آئی تھی، وہ بھی اس شرط پر کہ آنٹی ساتھ ہوں گی۔ اب میرا یہاں تک آنا سراسر اپنے اور آپ کے وقت کا ضیاع لگ رہا ہے۔ وہ سرد تاثرات لیے اب تک اپنی سابقہ جگہ پر تھی۔ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، موم آ رہی تھی، ہم نکل رہے تھے تبھی اچانک کال آئی۔ آپ چاہیں تو میں موم سے یقین دہانی کروا سکتا ہوں۔ کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ کشمالہ نے ایک نظر موبائل کو پھر اسے دیکھا۔ اس نے اس شخص کو پہلے کہاں دیکھا تھا؟ اس کا ذہن کلک نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر آپ کو مجھ پر پبلک پلیس میں بھی اعتبار نہیں تو آئیں پلیز، میں کار تک چھوڑ دوں آپ کو۔ اس بار سامنے سے نیا پتہ پھینکا گیا تھا۔ کشمالہ نے اپنی ناگواری دباتے خود کو بہت کچھ کہنے سے روکا تھا۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ اس کی وضاحت دینے کے لیے ہم 10 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے۔
اگر آپ کو مناسب لگے تو ٹھیک، ورنہ میں واقعی کار تک خود بھی جا سکتی ہوں۔ اس شخص کے جبڑے سختی سے جڑے تھے، مگر کسی احساس کے تحت مسکراہٹ بھی ابھری تھی۔ آئیں، مگر جو جواب آپ 10 منٹ میں چاہ رہی ہیں اس کے لیے تو عمریں چاہیے۔ دوبارہ اس کے ساتھ چلتا وہ کچھ شوق ہوا اور کشمالہ کا دماغ پھر سے الجھا تھا۔ اس لہجے پر ٹیبل پہلے ہی ریزرو تھی۔ یہ ایک VIP ایریا تھا جہاں بہت مخصوص لوگوں کو ہی بیٹھنے کی اجازت تھی۔ پورے ہال میں کشمالہ نے ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ ماحول تسلی بخش تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہے تھے۔ پہلے کچھ آرڈر کر دیتے ہیں، اس نے کشمالہ سے پوچھنے سے زیادہ بتایا تھا، کیونکہ اس نے شاید نہیں بلکہ یقیناً انکار کرنا تھا۔ اب بولیں۔ آرڈر دے کر وہ پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ پرس ٹیبل پر رکھے دونوں ہاتھ گود میں آپس میں پیوست کی بیٹھی تھی۔ آپ کی مدر نے میرے ہسبینڈ کی ٹریجڈی کے بارے میں انفارم کر ہی دیا ہوگا۔ ان کی ڈیتھ کو بھی 7 منتھس ہوئے۔ میرا ایک بیٹا ہے زیدان، جو مجھے ہر شے سے زیادہ عزیز ہے۔ شوہر کے ذکر پر دکھ اور پھر بیٹے کے ذکر پر محبت پر سامنے بیٹھے شخص کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کے بے تاثر چہرے اور خاموشی پر کشمالہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی، چاہے اس بات سے آپ اگری کریں یا نہیں۔ اگر اس کے بعد بھی آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا لہجہ بہت ہی مضبوط اور جذبات سے عاری تھا۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ اس کی آر پر ہوتی نظروں سے انکمفرٹیبل ہونے کے باوجود بھی چہرے کو اسپاٹ کیے بیٹھی رہی۔ وہ اس شخص کو ایک لمحے کے لیے بھی خود پر حاوی ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ باتیں تو ساری ایک طرف، کیا آپ کو میں بالکل یاد نہیں؟ آنکھوں میں سرخی سمیٹے اس شخص کا لہجہ بھی بدلا تھا۔ کشمالہ چونکی اور ایک نظر اس کے سم دیکھا۔ سامنے والے کے چہرے پر سختی تھی۔ سوری، اس پر کشمالہ نے اپنی یادداشت پر مزید زور ڈالا تھا۔ کالج، یونیورسٹی، کسی دوست کا بھائی، پروفیسر۔ اس ہال میں بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی 24 سالہ زندگی کو 5 سیکنڈ میں ریوائنڈ کیا تھا، مگر یہ چہرہ کب ٹکرایا تھا اس سے؟ ہماری یہ دوسری ملاقات ہے۔ ایک عجیب پورے اسرار سے مسکراہٹ لیے وہ اس سے کہتا بہت عجیب لگا۔ ہماری پہلی ملاقات آپ کے لیٹ ہسبینڈ کے گھر آج سے تقریباً 15 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ ہم پہلی بار آپ کے ڈرائنگ روم میں ملے تھے۔ اس کے اسپاٹ لہجے میں دیے گئے ریفرنس پر کشمالہ کے دماغ میں جھموکا سا ہوا تھا، اور وہ ملاقات بھی یاد آ گئی جو مشکل سے 2 منٹ کی بنا تھی۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی، اس شخص کو وہ یاد کیسے تھی اب تک؟ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ ملاقات اب تک میرے ذہن میں نقش ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ اور مزید کچھ کہنے کی ضرورت تھی؟ کشمالہ کو اپنا آپ اس شخص کی بے باک نگاہوں کے سامنے جھلستا محسوس ہوا۔ اس کے اندر چنگاریاں سے بھرنے لگی تھی، یعنی آج یہاں بلانا بھی اسی شخص کا منصوبہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، شاہنواز صدیق کا موبائل بجا تھا۔ اس نے موبائل سے نگاہ ہٹاتے ایک نظر کشمالہ کو دیکھا، جو لب سختی سے بھینچے بیٹھی تھی۔ کال ایسی تھی کہ وہ کاٹ بھی نہیں سکتا تھا، اسی لیے اس سے معذرت کرتا کال ریسیو کر کے لابی کا دروازہ کھولتا آگے بڑھ گیا۔ کشمالہ نے بڑی ناگواری سے اس کی پشت دیکھی تھی۔ اپنی بے بسی اور کمکلی پر اسے اپنے اندر غصے کے ابال اٹھتے محسوس ہو رہے تھے۔ جب بھی کوئی صورت سے اس کی ٹیبل کے نزدیک آیا تھا، کشمالہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گرے اور وائٹ 3 پیس میں ملبوس تیمور صلاح الدین انتہائی تیش کے عالم میں کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ 1 سیکنڈ کے اندر کھڑی ہو۔ جی، میں نے کہا کھڑی ہو۔ ایک لفظ دانتوں تلے پیستا وہ بولا نہیں، پھنکارا تھا اور اس کا بیگ جھپٹتے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ کشمالہ اس لمحے صحیح معنوں میں حواس باختہ ہوئی تھی اور اٹھتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ذہن بالکل بلینک ہو چکا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ کیا ہے یہ سب؟ میری میٹنگ تھی یہاں، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اسے تیز قدموں سے ہال کراس کرتے کوریڈور کی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ بھی تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ یہ راستہ بیک ڈور کی جانب جاتا تھا۔ اس کا بیگ اب بھی تیمور کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے سوالوں پر تیمور انگارہ آنکھیں لیے پلٹا۔ کشمالہ نے بروقت قدموں کو روکا تھا، ورنہ ضرور دونوں کا ٹکراؤ ہوتا۔ کس سے میٹنگ تھی؟ مجھے بھی تو معلوم ہو، آخر کس سے ملنے یوں تنہا نکلا جا رہا ہے؟ اس کا سلگتا لہجہ کشمالہ کی روح تک جھلسا گیا تھا، یعنی وہ دیکھ چکا تھا اسے شاہنواز صدیق کے ساتھ۔ آخر کون سی اتنی اہم میٹنگ تھی جس کو بیچ میں چھوڑ کر آنا غضب ہو گیا؟ ہاں، غضب تو ہو گیا تھا۔ آج اس کی روح پر نئے زخم لگے تھے۔ وہ جو خود سے سوال کرتی تھی کہ وہ کیا تھی اپنی نظروں میں، ان تمام لوگوں کی نظروں میں آج تیمور صلاح الدین کی نگاہوں میں صاف لکھا تھا، بے وفا، بے غیرت، جھوٹی، دھوکے باز۔ آخر اجازت کس نے دی تمہیں اس طرح نکلنے کی اور یوں غیر مردوں سے ملنے کی؟ اس وقت تیمور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ کشمالہ کی آنکھوں میں شدید ناگواری سے ابھر آئی۔ میرا منگیتر ہے وہ، اس بات کو واضح کرنا ضروری تھا آج۔ تیمور نے اس کی سلگتی آنکھوں میں دیکھا۔ حیرت کا بڑی زور کا جھٹکا لگا تھا، اس کے لہجے پر نہیں بلکہ جواب پر۔ پھر ایک نفرت کی شدید لہر اس کے اندر دوڑی تھی۔ آج اپنے منگیتر سے ملنے آئی ہوں یہاں، وہ بھی فیملی کی اجازت سے، اور آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ تم؟ تیمور مارے جلال کے قدم نزدیک آیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ وہ شخص کون ہے؟ اس کے ماتھے پر ایک نس ابھری تھی۔ کشمالہ نے نگاہیں پھیر لی۔ نہیں، مگر اب وہ میرا منگیتر ہے اور بہت جلد شادی ہونے والی ہے ہماری۔ تیمور نے اس کی بے نیازی پر ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہو۔ تمہارا منگیتر؟ اس نے دانتوں تلے اس لفظ کو پیسا تھا۔ وہ کیا ہے؟ تمہارے گھر والوں کو شاید علم ہی نہیں ہے۔ اس لمحے تیمور ضبط کی حدیں چھو کر لوٹتا اور سر جھٹکتا ہنس دیا۔ کشمالہ کی بھویں سکڑی تھی، مگر تیمور کی سرخ آنکھیں اسے عجیب وحشت کا شکار کری تھی۔
یہ رشتہ ختم کرو، میں آئندہ اس طرح کی بےہودگی نہ دیکھوں۔ اسے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی، جبکہ کشمالہ کی تو تلبوں پر لگی تھی۔ آپ ہیں کون؟ اس نے تپش زدہ لہجے میں کہتے اسے مزید سلگا دیا۔ تیمور کے ماتھے کے بلوں میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ میری زندگی ہے، اس کا فیصلہ میں اور میری فیملی کر چکی ہے، آئندہ مجھ سے اس طرح بات ہرگز مت کیجیے گا۔ وہ بھی تڑک کر بولی تھی اور اس کے ہاتھ سے اپنا پرس چھین گئی تھی۔ تمہاری زندگی سے سروکار کی یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شاید تم بھول رہی ہو، اس گھر کا وارث تمہارے پاس ہے، جو امانت ہے ہماری۔ امانت؟ وہ بیٹا ہے میرا۔ کشمالہ توہین کے مارے تڑپ اٹھی تھی۔ مگر اس کی زندگی کا فیصلہ میں تم جیسی عورت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اگر تم شاہ نواز صدیق سے شادی کا فیصلہ کر چکی، اس نے اپنے لب سختی سے بھینچے تھے، تو شوق سے کرو، مگر ہمارا وارث اس گند میں نہیں پلے گا، اتنا یاد رکھنا۔ کشمالہ، انگارہ ہوتی آنکھوں سے اس نے بڑے سنگین لہجے میں تنبیہ کی تھی، مگر کشمالہ کا روم روم جل رہا تھا۔ یہ شخص تھا کون اس پر فیصلے مسلط کرنے والا؟ اور آپ بھی سن لیں، وہ میرا بیٹا ہے اور جہاں میں رہوں گی وہیں وہ بھی رہے گا۔ اسے آگ میں دھکیلتی وہ رکی نہیں تھی، بلکہ تیز قدموں سے چلتی ایگزٹ ڈور کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ڈیم اٹ! اس کی دیدہ دلیری پر غصے سے بل کھاتا تقریباً پاگل ہونے کو تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا خانہ میں کیسے رشتے کے لیے حامی بھی کیسے بھر سکتی تھی، اور وہ شاہ نواز صدیق۔ آئی سویئر تجھے میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ تنفن کرتا نکل گیا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ شخص اس لڑکی کی طاق میں اب تک بیٹھا تھا۔ وہ ہاتھ میں کتاب لیے خاموشی سے بس اس کی سطریں گھور رہی تھی۔ اس کی نگاہوں تو کتاب پر تھیں، مگر ذہن کہیں اور ایک شخص سے جڑا تھا، جو آج سے 2 دن پہلے کراچی جا چکا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک کر صفحے پر گرے تھا۔ زرمینے وہ لان کے پچھلے حصے میں رکھے جھولے پر بیٹھی تھی۔ جب یشار بھی وہیں چلا آیا تھا، اس نے یشار کی آواز پر ٹھٹکتے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ لائٹ بلو شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس وہ خاصا سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی، مگر دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ شاید پہلی بار بغیر غصے کے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ دیکھو، میں جانتا ہوں ہمارے درمیان کبھی خوشگوار تعلقات نہیں رہے، اور جب سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہیں، اس کے بعد یہ تلخیاں مزید بڑھی ہیں، اور مجھے لگتا ہے تم بھی مجھ سے منسلک ہو کر خوش نہیں ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زرمینے کا دل اس کی بات پر تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے شکایتی نظروں سے یشار کو دیکھا۔ ہماری فیملی ہمیشہ سے اپنے فیصلے ہم پر تھوپتی آئی ہے، چاہے اس سے ہم راضی ہوں یا نہ ہوں، اور جس طرح کا ہمارا رشتہ ہے، اس کے بعد اس نے ایک نظر زرمینے کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا اور نظریں چرا گیا۔ اس کے بعد اس کی لرزتی آواز یشار کے کانوں میں ہی گونجی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم نظریں ثانی کرو، میں کراچی جا رہا ہوں، نہیں معلوم اب کب لوٹوں، شاید کئی مہینے لگ جائیں۔ تمہارے پاس اس رشتے پر سوچنے کے لیے بہت وقت ہے۔ اس نے لب کھینچتے اپنے حساب سے بہت نرم لفظوں کا چناؤ کیا تھا۔ ابھی صرف ہمارا نکاح ہوا ہے، اگر شروع میں اس پر توجہ سے سوچ لیں تو بہتر ہے، ورنہ اگر بھیڑ بکریوں کی طرح خود کو دوسروں کے فیصلے پر چھوڑا تو ساری زندگی صرف ایک دوسرے کو بوجھ کی طرح اٹھائیں گے۔ یشار نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ زرمینے کی آنکھوں سے اب آنسو گر رہے تھے۔ وہ سر جھکا گئی تھی۔ اگر تمہیں کبھی یہ احساس ہو کہ یہ رشتہ اب مزید نہیں چل سکتا، بس ایک بار مجھے کال یا میسج کر کے کہہ دینا، میں پیپرز بھجوا دوں گا، اور گھر والوں کے پریشر میں مت آنا، ان کو جواب دے میں ہوں گا بس۔ اس کے جھکے سر پر ایک آخری الوداعیہ نگاہ ڈالتا پلٹ گیا، اور وہ کتنی ہی دیر تک بیٹھی وہاں بے آواز روتی رہی، یہاں تک کہ اس کی سسکیاں بند گئی تھیں۔ زرمینے، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے زینت بیگم بیٹھی تھیں۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ وہ کب کمرے میں آئی تھی؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ اس کی گود سے کتاب اٹھا کر اس کی ایک جانب رکھتے بے قراری سے پوچھا تھا۔ میں نہیں تو؟ جھوٹ مت بولو، ماں ہوں تمہاری، چہرہ دیکھ کر بتا سکتی ہوں کہ تم رو رہی تھیں ابھی۔ ماں کی بات پر اس نے بری طرح لب کچھ رہتے وہ کیسے بتاتی انہیں؟ بابا کی یاد آ رہی ہے۔ زرمینے نے نم آنکھیں لیے سر جھکا گئی، مگر یہ سچ تھا، اس پل وہ اسے شدت سے یاد آئے تھے۔ زینت بیگم اسے خود سے لگاتی دلاسا دیتی رہیں۔ وہ اکلوتی بیٹی کل کائنات تھی ان کی۔ اچھا یہ بتاؤ، کشمالہ سے کوئی بات ہوئی تمہاری؟ زرمینے نے الگ ہوتے اپنا چہرہ صاف کیا۔ نہیں، وہ جب سے لوٹی اپنے کمرے میں بند ہے، میری کوئی بات نہیں ہوئی، اس نے مدھم لہجے میں بتایا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آخر جان تو آج بھی آتے سمجھانے۔ ویسے سچی بات ہے، مجھے بھی وہ لڑکا اور اس کی ماں کچھ خاص سمجھ میں نہیں آئے، عجیب بہت ہی اوور لوگ لگے ہیں۔ کشمالہ نے پتہ نہیں کیوں ہاں کر دی، ورنہ اماں تو صاف انکار کر چکی تھی۔ انہوں نے افسردگی سے اسے بتایا۔ اس کا دل اس بار نئے دکھ سے بھرنے لگا تھا۔ کشمالہ صرف اس کی وجہ سے خود پر جبر کر رہی تھی۔ اس کی تلخ باتیں ان کا خوبصورت رشتہ کھا گئی تھی۔ نہ اب اس میں کشمالہ سے دوبارہ بات کرنے کی ہمت تھی، نہ کشمالہ اسے نظر اٹھا کر بھی دیکھتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اور سمانہ بھابھی کو آخر کس بات کی جلدی ہے؟ شمس کے گزرے 1 سال بھی نہیں ہوا۔ ہاں یہ اچھی بات ہے کہ بیٹی کی پرواہ ہے انہیں، مگر کچھ صبر کر لی تھی۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا وہ ملیحہ کی فیملی کو کتنا ہرٹ کر رہی ہیں۔ یہ بات تو زرمینے کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ سمانہ بیگم کشمالہ پر اتنا زور کیوں ڈال رہی تھی۔ کشمالہ سے شادی کے لیے تو اب بھی رشتوں کی لائن لگ سکتی تھی، آخر کو حسن میں یکتا ایک پڑھی لکھی کم عمر ڈاکٹر تھی، اسے تو کوئی بھی ہاتھوں ہاتھ لے سکتا تھا۔ پھر یہ جلد بازی کس بات کی تھی؟ گھر پہنچنے تک بھی اس کے موڈ میں فرق نہ آیا تھا۔ کشمالہ سے ٹکراؤ کے بعد ہمیشہ کی طرح اس کا موڈ بری طرح غارت ہو چکا تھا۔ سارا وقت آفس میں بھی وہ کسی نہ کسی بات پر اپنی جھنجھلاہٹ نکالتا رہا تھا۔ ایک تو اسے کشمالہ کی بات کرنے کا انداز سخت ناپسند تھا،
پلوشہ اور زمینی نے کبھی اسے تیز تو کیا اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی تھی، مگر اس لڑکی میں جیسے لحاظ اور تمیز نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی، اور یہی بات اسے تیش دلاتی تھی۔ شاید ہی کسی نے اس طرح اس کی بات رد کر کے منہ پر تمانچہ مارا ہو۔ اگر بات زیدان کی نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی اس خودسر اور بدتمیز کے منہ ہی نہ لگتا۔ اس کی بلا سے وہ شاہ نواز صدیق سے کل کی کرتی آج شادی کر لی، مگر وہ زیدان پر اس غلیظ انسان کا سایہ بھی پڑنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شاہ نواز صدیق جیسا نیچ انسان صرف بدلے کی آگ میں جل کر یہ قدم اٹھا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، مگر یہ بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ زاویار صاحب اور مصطفیٰ صاحب جیسے منجھے ہوئے بزنس مین اس شخص کی اصلیت اب تک نہ جان سکے تھے۔ اس کے چہرے کے نیچے چھپا مکروہ چہرہ جو انتہائی کرپٹ اور ذلیل تھا، وہ کیسے اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر سکتے تھے؟ کیا اس قدر بوجھ سمجھ رہے تھے اپنے زوم میں رہنے والی اس لڑکی کو؟ اور وہ خبیث، اسے رہ رہ کر یہ شعر پر بھی غصہ آ رہا تھا، جو منہ چھپا کر اسی طرح کراچی جا سکتا تھا، کیسے جا سکتا تھا؟ کیا واقعی اس کا اس معاملے سے اب کوئی تعلق نہ تھا؟ ایک کے بعد ایک نئی سوچ راستہ بنا رہی تھی۔ اس کا سر اب درد سے پھٹنے لگا تھا۔ صاحب جی، رحیم کی آواز پر وہ رکا تھا۔ آخر چند کہہ رہے تھے جب آپ آئیں ان سے ملنے۔ وہ اسے کوٹ اور بریف کیس تھماتا ان کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا آخر جان، صلاح الدین اور خاص کر ملیحہ صاحبہ سب زیدان کو لے کر پریشان تھے۔ وہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوا تو غیر متوقع طور پر آغا جان کے ساتھ صلاح الدین صاحب بھی موجود تھے۔ اس کے اندر داخل ہونے پر ایک دم ہی خاموش ہوئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ نے بلوایا تھا؟ ایک گہری نظر ان دونوں پر ڈالتے اس نے آغا جان سے پوچھا۔ ہاں آؤ بیٹھو بیٹا۔ وہ کف کھول کر سلیوز فولڈ کرتا صلاح الدین صاحب کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں آج دوبارہ گیا تھا آمنہ کے گھر۔ تیمور سختی سے اپنے لب کھینچ گیا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ضد سوار ہے سمانہ کو، وہ کشمالہ کی شادی کر کے ہی دم لے گی، انہوں نے ہنکارا بھرتے اسے بتایا۔ تو آپ کیوں فورس کر رہے ہیں انہیں؟ جو وہ کر رہی ہیں کرنے دیں۔ اس بار اس کی آواز میں سختی اور جھنجھلاہٹ دونوں کا عنصر تھا۔ آخر آپ کب تک ان کے گھر جا کر منتیں کرتے رہیں گے؟ ہمارے پوتے کی اولاد کا معاملہ ہے یہ تیمور۔ انہوں نے پوتے کو سنجیدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ شاید یہ بھول گئے ہو تم کہ اس خاندان کا وارث اور شمس کی آخری نشانی زیدان ہے، جس کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کی آنکھوں اور لہجے دونوں میں جلال امڑ آیا تھا۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، اگر وہ نہیں مان رہے تو کریں اپنی بیٹی کی شادی اور زیدان ہمارے حوالے کر دیں۔ تیش کے مارے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ کشمالہ صاف انکار کر چکی ہے، وہ اپنی اولاد کو کبھی خود سے الگ نہیں کرے گی۔ صلاح الدین صاحب نے ناراضی سے بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ کوئی کہیں کہ ملکہ نہیں، جو وہ کہتے وہ ہو جائے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ نئے سرے سے سلگا تھا، یاد تو اسے بھی آیا تھا کہ کس قدر نڈر انداز میں آج وہ زیدان کے حوالے سے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ ماں ہے وہ زیدان کی، دنیا کی کوئی عدالت اسے اس کے بیٹے سے الگ نہیں کر سکتی، اور نہ ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ماں بیٹا الگ ہوں۔ آغا جان کا لہجہ اس بار تھوڑا نرم تھا۔ اس کی بھمیں سکڑیں۔ تو اس کے علاوہ کیا حال ہے آپ کے ذہن میں؟ نہ جانے کہ اس کمرے میں داخل ہوتے وقت اس کی چھٹی حس نے اسے الرٹ کیا تھا، اور اب جیسے وہ لمحہ آن پہنچا تھا۔ میں نے سمانہ سے پوچھا آخر وہ اس رشتے کے پیچھے کیوں پڑی ہیں؟ ایسا کیا خاص ہے کہ وہ ذرا سا صبر بھی نہیں کر سکتی؟ انہوں نے رک کر بیٹے اور پھر بیٹے کے بیٹے کو دیکھا تھا، جس پر انہوں نے کہا کہ مجھے اس رشتے سے کوئی دلی وابستگی نہیں، اگر آپ کشمالہ کے لیے اس سے اچھا رشتہ لا کر کھڑا کر دیں تو میں اس سے کر دوں گی۔ تینوں میں ایک خاموش نظر کا تبادلہ ہوا تھا، مگر نگاہوں کا تاثر تینوں میں مختلف تھا۔ یعنی اب آپ اس کے لیے رشتہ ڈھونڈیں گے؟ اس پر زور دیتا تیمور نہایت تلخی سے بولا تھا۔ صلاح الدین صاحب نے پہلو بدلتے باپ کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا جو اپنے پوتے کو دیکھ رہے تھے، اور جب بولے ان کے لہجے میں بلا کی سختی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں تیمور، اس گھر کے وارث کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تیمور نے اس بار ٹھٹک کر انہیں دیکھا تھا۔ یہ لہجہ، یہ انداز وہ اس وقت اپناتے تھے جب انہیں کوئی بہت اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا، اور ہماری نظر میں کشمالہ کے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ کون؟ اس کی آنکھوں میں مزید الجھن ابھری تھی۔ دماغ میں خاندان کے چند ایک لڑکے لہرائے تھے، مگر ان سے ملنا ملانا نہ ملنے کے برابر تھا۔ آپ؟ آخر جان کا یک لفظی جواب اس کے سر پر کمرے کی چھت گرا گیا تھا۔ وہ گنگ کھڑا انہیں دیکھتا رہا تھا، اور پھر اس گہرے شوق کے بعد اس نے نگاہ صلاح الدین صاحب کی جانب موڑی تھی، مگر وہ نظریں چرا گئے تھے۔ اس کی تیش کے مارے رگیں تن گئی تھی۔ اور آپ کے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا؟ اس کا چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا، مگر اپنے سرد لہجے کو دھیما ہی رکھا۔ آپ کو بھی بتایا ہے تیمور، ہم اس گھر کے وارث کو کسی اور کے ٹکڑوں پر پلنے نہیں دے سکتے، اس لیے زیدان کو اس گھر میں لانے کے لیے یہ رشتہ ضروری ہے۔ وہ پوتے کی کیفیات اس وقت بخوبی سمجھ رہے تھے، مگر پھر بھی اپنے لہجے کو نرم پڑنے نہیں دیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مگر شاید آپ بھول رہے ہیں آقا جان، میرا رشتہ آج سے 1.5 سال پہلے ہی آپ لوگوں نے طے کیا تھا پلوشہ سے۔ اس کے ضبط سے بھنچی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ یہ اس کا ضبط تھا اور کمال تھا، جس سے 1 ماہ بعد میری شادی ہے۔ ہم کچھ نہیں بھولے۔ اس بار ان کی نگاہیں اس پر نہیں بلکہ کمرے کی کھڑکی کی جانب تھی۔ سورج ڈوب رہا تھا، اور شاید تیمور صلاح الدین کا دل بھی۔ پھر کیوں اس قسم کے مذاق کر رہے ہیں؟ بابا آپ صلاح الدین کو بیچ میں مت لائیں۔ تو آپ بھی مجھے بیچ میں مت لائیں۔ آخر جان کی بات پر اس بار وہ بھی چٹک اٹھا تھا۔ تیمور! صلاح الدین دھاڑے تھے، اور تیمور سرخ پڑتا لب کھینچ گیا۔ یہ میری زندگی ہے بابا، وہاں پلوشہ مجھ سے شادی کے خواب سے جائے بیٹھی، اور آقا جان ہم دونوں کی بربادی کا سوچ رہے ہیں۔ اس نے دھیمے مگر شکوہ کنا انداز میں کہا۔ تو تم چاہتے ہو شمس کی اولاد اس گھٹیا شخص کے گھر میں پلے جس کا ماضی بھی تاریخ ہے اور مستقبل بھی؟
तैमूर बाप से निगाहें हटाता किताबों की शेल्फ को घूरने लगा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। इस बात का एहसास मुझे नहीं, खानम को जाकर दिलाएं, जो अपनी ही औलाद के आगे बेबस हुई हैं। उसी लम्हे उस पर खुदगर्जी का एक रंग आया था। वो कदम दरवाजे की जाने बढ़ा गया। उस पल उसने ज़ैदान के बजाय पलवशा के बारे में सोचा था, अपने बारे में सोचा था। और क्या बीतती उस मासूम लड़की पर जब ये जाँ गसल खबर सुनकर। इसमें उसका क्या कसूर था? ये निकाह सिर्फ ज़ैदान की ज़िंदगी के लिए होगा। हम तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में किसी तब्दीली का नहीं कह रहे। उसके बढ़ते कदम आका जान की आवाज़ पर रुके थे और बस एक शिकायती नज़र पलट कर उन पर डाली थी। इतना आसान समझते हैं आप सब कुछ? इतनी ज़िंदगियों का फैसला आप अपने बेडरूम में इत्मीनान से बैठकर कैसे कर सकते हैं? सोचो इस बारे में जाकर। ज़ैदान का चेहरा एक बार याद करो, शम्स का चेहरा याद करो। हमें कल तक जवाब चाहिए। उसके शिकवे को नज़रअंदाज करते वो अपने मखसूस लहजे में बोले थे, मगर तैमूर को ये सरासर इमोशनल ब्लैकमेलिंग लगी थी। वो लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया था। माला, मोहब्बत की नहीं चाहती वारिद होती है, और तुमसे मैंने मोहब्बत की नहीं बल्कि खुद ब खुद वारिद हुई है मुझ पर। शम्स से बालकनी में लिए खड़ा बड़े जज्ब के आलम में बोला था। वो चांद की ठंडी रोशनी में खड़ी अपने अंदर ढेर सारी ठंडक उतरती महसूस कर रही थी। ऐसी कई हसीन शामें वो यूं ही चांद को अपना रास्ता बनाकर गुजारा करते थे। अगर तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत हुई तो क्या तुम भी यूं ही बरमला इजहार किया करोगे मुझसे? उसे अपने इज़हार में लेते मासूमाना सवाल नहीं बल्कि ख्वाहिश की थी। कशमाला अपना लब काटती हंसी जब्त करने लगी थी। वो रोज़ उससे ऐसे ही सवाल करता था। आपके अलावा सबको बताऊँगी। ओह, यानी अभी तक उस आशिक का रंग चढ़ा ही नहीं तुम पर? शम्स ने उसे घूरते हुए मजीद करीब किया, मगर वही सार तोड़ती कमरे की जानी बढ़ गई। इस घर में एक मजनू काफ़ी है, मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना। शम्स ने 2 कदमों में उसे जा लिया था। अपने शौहर से इश्क में इतने नखरे? उसके गुस्सीले अंदाज पर इस बार वो खिलखिलाई थी। ये ऑप्शन आपने खुद चुना था, इस पर कशमाला ने छेड़ा था, और वो उसे देखता रहा। उसकी आंखों में संजीदगी के रंग भर गए थे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रही हैं। हाँ, ये ऑप्शन मैंने खुद चुना है माला, और ये मेरी ज़िंदगी का बेस्टेस्ट ऑप्शन है। उन लफ्ज़ों पर उसकी आंखें तब भी नम हुई थी और आज भी, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि तब शम्स सलाहुद्दीन साथ था उसके आंसू चुनने के लिए, और आज सिर्फ यादें थी जिन्हें याद करते वो दिल खोल कर हुई थी। जब से होटल से लौटी थी एक बार भी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उसने शाम से ज़ैदान को एक नज़र भी ना देखा था, बस कमरे में बंद मुसलसल रो रही थी। उसकी आंखों से अश्क रवां थे। उसकी रूह आज फिर झुलसी थी, आज वो फिर तड़पी थी। ये अश्क दर्द के थे, ये अश्क हिजर के थे, ये अश्क बेवफाई के थे, ये अश्क ज़िल्लत के थे। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।